السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام ساتھیوں کو خدا دونوں جہان کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے۔ اور جیسا کہ سلسلہ چل رہا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات سے ایک نصیحت حاصل کر لینا اور چھوٹے چھوٹے سے قصوں سے ہمیں دیکھنا کہ ہمارے اندر کیا اچھائی آ سکتی ہے، کیا تبدیلی بہترین آ سکتی ہے۔ تو جلدی سے میرے وہ ساتھی جنہوں نے ابھی سننا شروع کیا ہے، نئے ہمارے ساتھ کاروان میں جڑتے جا رہے ہیں، سب سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے۔ جی ہاں، تو آج کا قصہ، آج کا واقعہ خود شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاحت کا ہے اور قصہ ہے خاصانی خدا کا حال۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیاحت کے دوران کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک ایسے بزرگ کے ہم سفر رہا کہ خشکی کا سفر ختم ہوا اور ہمارا دریا کا سفر شروع ہو گیا، تو میں کرایہ دے کر کشتی پر سوار ہو گیا۔ ان بزرگ کے پاس کچھ نہ تھا، اس لیے وہ کرایہ ادا نہ کر سکے اور ملاحوں نے بغیر کرائے کے انہیں کشتی پر سوار کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے اپنے ہم سفر کی یہ حالت پر بے حد افسوس ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان بزرگ نے جب میری جانب دیکھا تو زور سے ہنسے اور کہنے لگے، اے سعدی، تو کیوں غم کرتا ہے؟ جو دریا اس کشتی کو دوسرے کنارے پر لے جا سکتا ہے وہ مجھے بھی دوسری جانب لے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا مسلح پانی پر بچھا دیا۔ مجھ پر یہ دیکھ کر ہیبت طاری ہو گئی۔ اگلی صبح جب میں دریا کے دوسرے کنارے پہنچا تو وہ بزرگ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، اے سعدی، حیران نہ ہو، تجھے کشتی نے دریا پار کروایا اور مجھے میرے اللہ نے دریا پار کرایا۔ اے سعدی، کیا تو اس بچے کی حالت سے واقف نہیں کہ جسے آگ کی ہلاکت آفرینی سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی، لیکن اس کی مہربان ماں اس کی حفاظت کرتی ہے؟ بس یہی خاصان خدا کا حال ہے کہ ان کے لیے آگ گلزار اور دریا پایا ہو جاتے ہیں، اور یہ معزز لوگ ایسے مقام میں ایک قطرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اور اگر بادشاہ حقیقی اپنی عظمت کا علم بلند کرے تو کائنات کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ اب اس حکایت میں، اس واقعے میں شیخ سعدی کا وجہ بیان کیا تھا اور ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے تھے؟ شیخ سعدی اس حکایت میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان بزرگ نے ایک نصیحت کری شیخ سعدی کو کہ خاصان خدا کی خاصیت یہی ہے کہ وہ کسی بھی فعل کو اپنا نہیں سمجھتے اور اسے اللہ عز و جل کی عطا جانتے ہیں۔ کتنا خوبصورت ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور اللہ کا کرنا بہت ہی بہترین کرنا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔